الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیول توقید کورس کا سلسلہ، ہمارا فورتھ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہماری کتاب جو ہے وہ منار التوقید ابھی چل رہی ہے، اور عنقریب یہ ہماری کتاب مکمل ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہماری کتاب مکمل ہو جائے، تو آئیے ہم اپنی سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ زیر ذائلہ کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب سمت قبلہ کا باب، اس کا پہلا قاعدہ فصل طول۔ اب یہ مفتی صاحب کا ہم زبدۃ التوقید میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کیا انداز ہے ان کا، اور اس کو تو ہم نے جدید انداز میں بھی حل کر سکتے ہیں۔ باقی کتاب کے انداز میں بھی اگر آپ نے سائن کوس ٹین وغیرہ لینا ہو تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ فصل طول کے کوسائن میں عرض مکہ کا کوٹینج، اب کوٹینج کی مقدار آگے دی ہوئی ہے کہ یہ بنے گی، ان کو جمع کیجئے اور حاصل جمع کو جدول کوٹینج میں مکوّز کیجئے۔ اب اس کے بھی یہی ہے کہ جو جدول ہوتی ہے تو وہاں پر جدول کے اندر آپ اس کی مقدار کا مکوّز دیکھ سکتے ہیں، اور اس کوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ عرض موقع عرض البلد سے زائد ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقشہ مغرب سے، یعنی نقطۂ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر عرض موقع عرض بلد سے کم ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطۂ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا۔ برابر ہو تو انحراف اصلاً نہ ہوگا۔ اب عرض البلد اور عرض موقع کا تفاضل نکالیے، اس کا نام تفاضل ارضین رکھیے۔ پھر عرض موقع کا کوسین اور فصل طول کا ٹینج اور تفاضل ارضین کا کوسیکنڈ، ان کو جمع کیجئے اور حاصل جمع کا نام مجموعہ ثلاثہ رکھیے۔ پھر مجموعہ ثلاثہ کو جدول کوٹینج میں مکوّز کیجئے، تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ عرض موقع کا کوسین اور فصل طول کا ٹینج جمع کیجئے اور حاصل جمع سے تفاضل ارضین کا سائن کم کیجئے۔ پھر حاصل تفریق کو جدول کوٹینج میں مکوّز کیجئے، تو یہ قوس قدر انحراف سے ملا تو یہ قدر انحراف ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا مختصر کر کے یہ آ رہا ہے جواب۔ اس کے وجہ یہی کہ ہم نے سارا کچھ ٹیبل سے دیکھنا ہے، ہم نے کیلکولیٹر سے کچھ بھی نہیں نکالنا، تو ٹیبل سے صرف آپ مقداریں نکالتے رہیں گے اور باقی آپ عمل کچھ زبانی کرتے رہیں گے تو آپ کا جواب بہت جلدی نکل آئے گا۔ دوسرا قاعدہ، فصل طول کے سائن میں عرض مکہ کو سائن جمع کیجئے اور حاصل جمع کا نام محفوظ اول رکھیے۔ پھر محفوظ اول کو جدول کو سائن میں مکوّز کیجئے اور اس قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے۔ پھر سائن عرض مکہ میں محفوظ ثانی کا کوسیکنڈ جمع کیجئے، حاصل جمع کو جدول سائن میں مکوّز کر کے قوس کا نام عرض موقع رکھیے، یا پھر عرض مکہ مکرمہ کے سائن میں سے محفوظ ثانی کا سائن کم کیجئے اور حاصل تفریق کو جدول سائن میں مکوّز کر کے یہ جو قوس ہوگی اس قوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ عرض موقع اگر عرض البلد سے زائد ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر عرض موقع عرض البلد سے کم ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور برابر ہو تو انحراف اصلاً نہیں ہوگا۔ اب عرض موقع کو تمامی عرض البلد میں جمع کیجئے اور حاصل جمع کا نام محفوظ ثالث رکھیے۔ پھر محفوظ ثانی کا سائن اور محفوظ ثالث کا سائن جمع کیجئے اور حاصل جمع کو جدول کو سائن میں مکوّز کیجئے اور اس قوس کا نام محفوظ رابع رکھیے۔ یہ مکہ مکرمہ سے اس بلد کا فاصلہ ہے۔ پھر محفوظ اول میں محفوظ رابع کا کوسیکنڈ جمع کیجئے
اور حاصل جمع کو جدول کوسائن میں مکوّز کیجئے، یا پھر محفوظ اول میں سے محفوظ رابع کا سائن کر کے جدول کوسائن میں مکوّز کیجئے، تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ تیسرا قاعدہ، تمام ارض مکہ مکرمہ کو تمام ارض البلد میں جمع کر کے تنصیف کیجئے، اور نصف کا نام نصف التمامین رکھیے۔ پھر تمام ارض مکہ میں سے تمام ارض البلد یہ گھٹائیے اور حاصل تفریق کی تنصیف کیجئے، اور نصف کا نام نصف الفرق رکھیے، اور اس کے کوٹین نصف فصل طول اور سیکنڈ کو سیکنڈ۔ اچھا، یہ کو سیکنڈ کا بھی الگ سے کالم ہوتا ہے جو کتابوں میں دیا ہوتا ہے کہ کو سیکنڈ کس طرح سے نکلے گا۔ نصف التمامین اور سائن نصف الفرق جمع کیجئے، اور حاصل جمع کو جدول ٹینج میں مکوّز کر کے قوس کا نام محفوظ اول رکھیے۔ اب کوٹینج نصف فصل طول اور سیکنڈ نصف التمامین اور کوسائن نصف الفرق، ان کو جمع کیجئے، اور حاصل جمع کو جدول ٹینج میں مکوّز کر کے قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے۔ اس کے بعد دونوں محفوظ کو جمع کیجئے تو حاصل جمع نقطہ شمال سے جنوب کی طرف قدر انحراف ہوگا، یا پھر کوٹینج نصف فصل طول اور سائن نصف الفرق کو جمع کر کے حاصل جمع میں سے سائن نصف التمامین کم کیجئے، اور حاصل تفریق کو جدول ٹینج میں مکوّز کر کے قوس کا نام محفوظ اول رکھیے، اور کوٹینج نصف فصل طول اور کوسائن نصف الفرق کو جمع کر کے حاصل جمع میں سے کوسائن نصف التمامین کم کیجئے، اور حاصل تفریق کو جدول ٹینج میں مکوّز کر کے قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے۔ اس کے بعد دونوں محفوظ جمع کیجئے تو حاصل جمع نقطہ شمال سے جنوب کی طرف انحراف ہوگا۔ اب آگے جو ہے سمت قبلہ کا چوتھا قاعدہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ارض مکہ کا ٹینج لینا ہے۔ اچھا، ٹینج وہی آپ کو ٹیبل سے مل جائے گا، اور ارض بلد کا کوسائن یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے، فصل طول کا کو سیکنڈ، اس کی مقدار دیکھ لیجئے فصل طول کتنی آ رہی ہے، اس مقدار کے اندر جا کر متعلقہ نمبر کے اندر آپ کو اس کا کو سیکنڈ مل جائے گا، اور حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے، اس کا نام تحویل اول رکھیے، یا پھر ارض مکہ مکرمہ کا ٹینج اور ارض بلد کا کو سائن جمع کیجئے، اور حاصل جمع میں سے فصل طول کا سائن کم کر کے عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے، اس کا نام تحویل اول رکھیے۔ اس کے بعد ارض البلد کے سائن میں فصل طول کا کو ٹینج جمع کر کے حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے، اس کا نام تحویل ثانی رکھیے۔ تحویل ثانی اگر تحویل اول سے زائد ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر تحویل ثانی تحویل اول سے کم ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر دونوں برابر ہوں تو انحراف اصلاً نہیں ہوگا۔ اب تحویل اول اور تحویل ثانی کا تفاضل نکالیے، اس کا نام تفاضل ہی رکھ لیجئے۔ اس کے بعد تفاضل کا لوگارتھم لیجئے، اس کو جدول سائن میں مکوّز کیجئے تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ سمت قبلہ کا ایک پانچواں قاعدہ بھی آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ارض مکہ مکرمہ کے ٹینج میں ارض البلد کا کوسائن جمع کیجئے کر کے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کرنی ہے، اور اس کا نام تحویل اول رکھیے۔ پھر ارض البلد کے سائن میں فصل طول کا کوسائن جمع کر کے عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے، اس کا نام تحویل ثانی رکھیے۔ پھر تحویل ثانی اگر تحویل اول سے زائد ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر تحویل ثانی تحویل اول سے کم ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر دونوں برابر ہوں تو انحراف اصلاً نہیں ہوگا۔ اب تحویل اول اور تحویل ثانی کا تفاضل نکالیے، اور اس کا نام تفاضل ہی رکھیے۔ اس کے بعد تفاضل کا لوگارتھم لیجئے، پھر اس لوگارتھم میں فصل طول کا کو سیکنڈ جمع کیجئے، اس کے بعد حاصل جمع کو جدول سائن میں مکوّز کیجئے، تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ یا پھر تفاضل کے لوگارتھم میں سے
फसल तूल का साइन कम कीजिए और बाकी को जदवल साइन में मुकव्वस कीजिए, तो ये कौस कदरे इनहिराफ है। अब ये 5 कवायद समत क़िबला के हो गए। इसके बाद मुफ्ती साहब समत क़िबला दरियाफ्त करने का अमली तरीका बयान फरमाते हैं कि ज़मीन हमवार करके बीच में एक खूंटी, खूंटी का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर से बारीक हो नीचे से मोटी लकड़ी हो, इसको बिल्कुल सीधी गाड़ दीजिए। जिस जगह का तूले बलद शर्की 130 दर्जे 10 दकीके से कम हो या तूले बलद गरबी 49 दर्जे 50 दकीके से कम हो, वहाँ 28 मई को ग्रींज टाइम से सुबह के 9:16 या 17 मिनट पर, 16 जुलाई को ग्रींज टाइम से सुबह के 9:25 या 26 मिनट पर उस खूंटी का साया समत क़िबला बताएगा। यानी उस खूंटी के साये के किनारे पर खड़े होकर खूंटी की तरफ रुख कर लीजिए तो मक्का मुअज़्ज़मा आपके सामने होगा। अब चूँकि ये जो तूले बलद ऊपर बताया गया, तो क्यों बताया गया, तो ये 90 दर्जे फसल तूल बताया गया। वजह यह है कि 90 दर्जे फसल तूल के बाद आगे फिर रात होगी, तो लिहाजा वहाँ पर तो सूरज ज़ाहिर ही नहीं होगा जब खाना काबा के ऊपर होगा। फ़ायदा, चूँकि पाकिस्तान का मरवज टाइम ग्रींज टाइम से 5 घंटे आगे है, इसलिए ग्रींज टाइम से 9 बजे पाकिस्तान टाइम से 2 बजते हैं। हिंदुस्तान का मरवज टाइम ग्रींज से 5.5 घंटे आगे है, इसलिए ग्रींज टाइम से 9 बजे हिंदुस्तान टाइम से 2:30 बजते हैं। आगे फ़वाइद नाफिया हमवार। अब ये मुफ्ती से मज़ीद बहुत अहम मसाइल यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। हमवार ज़मीन के बनस्बत ऊंची जगह पर तुलुए आफ्ताब कुछ पहले और गुरूब आफ्ताब कुछ पीछे होता है, यानी बाद में होता है। इससे पहले जो क़वायद मज़कूर हुए हैं वो हमवार ज़मीन से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए बुलंदी के सबब तुलुए गुरूब में फ़र्क की मिक़दार लिखी जाती है। सॉफ्ट बुलंदी पर फ़र्क पौन मिनट, यानी तुलुए आफ्ताब पौन मिनट पहले और गुरूब आफ्ताब पौन मिनट बाद। 100 फिट बुलंदी पर है। 500 फिट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 2 मिनट, और 1000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पौने 3 मिनट, और 2000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 3.5 मिनट, 3000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 4.5 मिनट, 4000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 5.25 मिनट, और 5000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 5.5 मिनट, 6000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 7 मिनट, और 10,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 8 मिनट, और 12,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 9 मिनट, और 15,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 9.5 मिनट, और 20,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 11.25 मिनट, और 25,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 12.5 मिनट, और 30,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 13.5 मिनट, और 35,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 14.5 मिनट, और 40,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 15.5 मिनट, और 45,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 16.5 मिनट, 50,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 17.25 मिनट, 55,000 फुट की बुलंदी पर फ़र्क पूरे 18 मिनट, और 60,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पौने 19 मिनट। सुबह सादिक और इशा और मिस्र अव्वल और मिस्र सानी के औकात में बुलंदी के सबब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हवाई जहाज़ में सफ़र करने वालों को जब परवाज़ की बुलंदी का इल्म हो तो तुलुए गुरूब का वक्त हिसाब करके मालूम कर सकते हैं, और तुलुए गुरूब के अलावा दीगर औकात के लिए दरियाफ्त करने के लिए परवाज़ की बुलंदी का इल्म ज़रूरी नहीं। मैल शम्स हर साल का जुदागाना होता है। इस किताब में जो मैल शम्स दर्ज है वह किसी मखसूस साल का मैल है। एक साल गुजरने पर दूसरे साल मैल शम्स में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन 4 साल के बाद सन कबीहा यानी लूनर ईयर यानी लीप ईयर, ऐसा साल जिसका फरवरी 29 का होता है, इसमें तकरीबन अपनी पहली हालत पा जाता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि हर साल का मैल शम्स अलमैनिक वगैरह से मालूम कर लिया करें। और ये बता देना भी मुनासिब है कि इस किताब में जो मैल शम्स दर्ज है वो पाकिस्तानी टाइम से 5 बजे शाम के वक्त का मैल शम्स है। अमूमन इसी वक्त के मैल शम्स को तुलुए गुरूब बल्कि तमाम औकात के इस्तिखराज के लिए काम में लाते हैं, लेकिन अगर तदकीक चाहें तो हर वक्त के लिए जुदा जुदा मैल शम्स हिसाब के ज़रिए मालूम करें। मसलन 1 अप्रैल को मैल शम्स 4 दर्जे 11 दकीके है, 2 अप्रैल को 4 दर्जे 34 दकीके, तो 24 घंटे में 23 दकीके मैल मुतज़ायद है, यानी 1 घंटा में तकरीबन 1 दकीका ज़ायद। इसलिए 1 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइम से 8 बजे रात के वक्त मैल शम्स तकरीबन 4 दर्जा 14 दकीके है। 1 मार्च को मैल शम्स 7 दर्जे 56 दकीके है, 2 मार्च को 7 दर्जा 34 दकीका, तो 24 घंटा में 22 दकीका मैल मुतनाकिस है, यानी 1 घंटा में तकरीबन
1 دقیقہ کم، اس لیے 1 مارچ کو پاکستانی ٹائم سے 8 بجے رات کے وقت میل شمس تقریباً 7 درجے 53 دقیقے ہے والا حاصل قیاس ہے، مگر یہ کوہ کندن اور کاہ برآوردن کے برابر ہے، یعنی بہت مشکل یہ مرحلہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اور نہ کرنے سے اوقات مستخرجہ میں صرف چند سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے۔ البتہ جس مقام کا عرض البلد 35 درجے سے زیادہ ہو اس مقام کے صبح و شام کے لیے میل شمس جدا جدا لینا ضروری ہے۔ میل شمس کی طرح ہر ساعت کی تعدیل ایام بھی جدا گانا ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ہر تاریخ کی 2 ساعتوں کی تعدیل درج ہے۔ ایک تو پاکستانی ٹائم سے 5 بجے صبح کے وقت کی تعدیل ہے جو تعدیل بوقت طلوع کے عنوان کے نیچے درج ہے، اور ایک پاکستانی وقت سے 5 بجے شام کے وقت کی تعدیل ہے جو تعدیل بوقت غروب کے عنوان کے نیچے درج ہے۔ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے لیے 5 بجے صبح کے وقت کی تعدیل کو کام میں لاتے ہیں، اور دیگر اوقات کے لیے 5 بجے شام کے وقت کی تعدیل کو کام میں لاتے ہیں۔ سائن اور سیکنڈ وغیرہ کی جدولوں میں صرف 90 درجے تک جدول درج ہے۔ اگر 90 درجے زیادہ ہے کا سائن یا سیکنڈ وغیرہ معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 180 درجے میں سے اس کو گھٹائیے۔ جس مقام کا عرض البلد شرقی 30 درجے 54 دقیقے سے زیادہ اور 31 درجے 54 دقیقے سے کم ہے، اس مقام کے لیے تفاوت ٹائم پر اکتفا کیا کرتے ہیں۔ اس طرح بریلی شریف کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کے بعد جس مقام کا عرض البلد شمالی 27 درجے 51 دقیقے سے زیادہ اور 28 درجے 51 دقیقے سے کم ہے، اس مقام کے لیے بھی تفاوت ٹائم پر اکتفا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اوقات پر 5 منٹ 8 سیکنڈ بڑھانے سے لائل پور کے اوقات معلوم ہو جائیں گے، اور لائل پور کے اوقات میں سے 5 منٹ 8 سیکنڈ کم کر لینے پر لاہور کے اوقات معلوم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بریلی شریف کے اوقات پر 6 منٹ 12 سیکنڈ بڑھانے سے بلند شہر کے اوقات معلوم ہو جائیں گے، یہ بلند شہر کا نام ہے، اور بلند شہر کے اوقات میں سے 6 منٹ 12 سیکنڈ کم کر لینے پر بریلی شریف کے اوقات معلوم ہو جائیں گے۔ جن 2 مقامات کا عرض البلد 35 درجے سے زیادہ اور 45 درجے سے کم ہو، ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک مقام کے اوقات علم توقیت سے معلوم کرنے کے بعد دوسرے مقام کے لیے تفاوت ٹائم پر اکتفا کرنے کی یہ شرط ہے کہ دونوں کے عرض البلد کے درمیان 4 دقیقہ سے زیادہ فرق نہ ہو۔ البتہ نصف النہار کے لیے تفاوت ٹائم پر اکتفا کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ تفاوت ٹائم سے انشاءاللہ عز و جل پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔